السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میرے نا سر 2 سوال ہیں بیسیکلی. پہلا کوشچن میرا یہ کہ اتنی بڑی قسم کی کوگنیٹو ڈسوننس کریٹ ہو گئی ہے میرے اندر، یا تو میں آپ کو سنوں یا ان مولویوں کو سنوں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اس ٹائم مکہ کے دور سے گزر رہا ہے، کہ آپ لوگ چھپ کے تبلیغ کریں، چھپ کے دعائیں کریں پاکستان فلسطین نہیں، پوری امت. پاکستان جو ہے بس دعا کرے فلسطین کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی. دوسرا سر مطلب میرا یہ ہے کہ مفتی طارق صاحب، اب میں فار ایگزامپل میں کیا کروں؟ نظام آپ کہتے ہیں نظام قائم کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بغاوت نہیں کر سکتے سرکار کے خلاف. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ یوتھ کلب، ابھی یہ یوتھ کلب سے ریلیٹڈ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. میں آیا ہی بیسیکلی دین پہ آپ کو اور یوتھ کلب کو سن کے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ سر آپ کو بھی میں اس لیے سن رہا ہوں کہ آپ نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی تزکیے میں ہیں. میں I swear to God if I had that much fan following، اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے ان کے پاس، I swear to God I would have been marching towards red zone اور saying اشہد لا الہ الا اللہ، کہ تم لوگ سود کے خلاف، میری سرکار جو ہے سود پہ چل رہی ہے اس ٹائم. 3 دفعہ انہوں نے سود آن کیا ہے. قرآن میں یہ صاف 15 سال کے بچے کو اس ٹائم 650 بچہ سن رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے. تو کیوں نہیں یہ نکل رہے؟ میری سرکار یزید ہے اس ٹائم، لٹرلی یزید ہے. اللہ کے خلاف جنگ نہیں کر رہے یہ لوگ، ہمیں لڑنا نہیں ہے ان کے خلاف. میری تو ٹانگ ہے، مفتی صاحب کھینچ دیتے ہیں، مفتی طارق ٹانگ کھینچ دیتے ہیں کہ بھائی سرکار کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے تم. اور حدیث کیا دے رہے ہیں کہ جی، حدیث کیا دے میں رہے ہیں کہ سمجھ جی گیا ایک ہوں. حبشی کشمش والے حبشی، بالکل آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ حدیث دے رہے ہیں کہ ایک کشمش کے سر والا حبشی بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے تو تم جو ہے اس کی اطاعت کرو. یہ آپ نے مجھے بتایا، آپ نے کراچی کے سیشن میں آپ بتا رہے تھے کہ جو اللہ اور اس کے دین کے خلاف ہے تو وہ تو غلط سرکار ہے. تو میں اب کیا، سنیں میری اتنا بڑا مائن، کوشچن ہے سر. سوال پلیز سمجھ گیا ہوں مائن. سن لیں. مجھے نہیں پتا یوتھ کلب کے آخری کچھ دنوں میں کیا چل رہا ہے. سارے یوتھ کلب کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں یوتھ کلب کا، پھر میں آپ کا آنسر دوں گا. میری محمد علی جو ہے نا یوتھ کلب کے، اور طاہا، ان کے ساتھ بہت تفصیلی ملاقاتیں اور سیشنز ہیں. طاہا کے ساتھ کم، محمد علی کے ساتھ زیادہ. I have always found them to be the most attractive, most what's the word? Open to new concepts. Okay. میں باقیوں کو تو نہیں جانتا تو میں تو نہیں کامنٹ کروں گا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بلا سکتے. اب انہوں نے نہیں کہا، مگر مجھے پتا ہے. ایک نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کو دوبارہ نہیں بلا سکتے، بزرگوں نے منع کر دیا. تو چلو اوکے. پھر میری بزرگوں سے بات ہوئی، میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی کہ اگر آپ اہل حدیث اسکالرشپ کو نہیں مانتے یا اللہ اسحاق کو کوٹ کریں گے تو وہ تو قادیانی تھا. اس طرح کی تہمتیں نہ لگائیں. میں اہل حدیث شیعہ سنی نہیں ہوں. میں جو بھی جہاں سے بھی ملے گا میں کرتا ہوں. آپ ویسے فزکس پڑھتے ہیں تب تو اہل حدیث اسکالرشپ نہیں پڑھتے. فزکس میں آپ غیر مسلم کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، عجیب سی بات ہے. وہی کانسیپٹ جب قرآن پاک بتا رہا تھا، اس کی ایکسپلینیشن فزکس میں کہاں سے لیتے ہیں؟ بایولوجی کی، ایمبریولوجی کی آیتیں کہاں سے لیتے ہیں؟ ایمبریولوجی آپ نے، کوئی اہل حدیث نے ایمبریولوجسٹ تھا وہاں سے اس نے نکالی ہے، وہ بایولوجی سے لیتے. یہ کیا بات یہ کر رہے ہیں؟ جو حکمت جہاں سے بھی آ رہی ہو لے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے. سوچیں، مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا، غیر مسلموں کے پاس علم ہے. اللہ نے پھر علم والوں کی طرف راؤٹ بھی کیا قرآن میں کہ ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. کن کو راؤٹ کیا؟ اس مسلمانوں کو، کہ علم تو جہاں سے بھی لے لو. نبی صاحب نے کہا علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو، چاہے وہ مسلمان ہو گئے. علم لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر نہیں یہاں پہ نہیں، علم کا ہمارا، ہم علم کے بھی ڈاکٹر ہیں. سوری یار، آپ علم کے ڈاکٹر نہیں ہیں. اوکے مولوی صاحب، آپ علم کے ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ فرقے کے ڈاکٹر ہیں. کوئی بات، اور فقہ کے بھی ڈاکٹر ہوں گے. بالکل، فرقہ آپ سے بہتر کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا، مانتا ہوں. پی ایچ ڈی ان فرقالوجی اور فقہ کے اندر پی ایچ ڈی، ہاں مانتا ہوں. مسائل کا مسئلہ ہوگا آپ سے ہی پوچھ لوں گا. میں دیوبندیوں سے ہی پوچھ لیتا ہوں، بریلیوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے ہی پوچھ لوں گا، دیکھ لوں گا کیا ہے. شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے شافعی کا فالو رکھا ہوا ہے. وہ تینوں ان فرقوں میں نہیں ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، نہ وہ دیوبندی ہوتے ہیں، نہ بریلی ہوتے ہیں. مجھے جن علماء کرام سے فقہی مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے بریلوی کیا ہے. دے ڈونٹ نو، دے ڈونٹ نو، کیونکہ وہ نہیں ہے پاکستان کے. سو مجھے نہیں پتا اس وقت. میں نے ان 2 بچوں کو تو میں جانتا ہوں. 2 بچے کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیر گرون مین ماشاء اللہ، دیر ویری اٹریکٹیو پیپل، ویری ویری
پازیٹیو سائیکالوجی کے ہیں اور بہت سائنس کی باتیں ہیں اور بہت ویل ایکسپوزڈ. اب کیا کیا یوتھ کلب نے مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, میں کوئی یوتھ کلب کا پارٹ تو ہوں نہیں, وہاں پہ والی بہن ہوں, خیر ہے کوئی بات نہیں, مگر آئی تھنک اگر فکس سکھانا ہے, انہوں نے فکس سکھا رہے ہیں تو سکھائیں, اگر انہوں نے فکس میں وہ کر دی ہے, مگر اگر وہ یوتھ کو سوچنا سکھانا چاہ رہے ہیں تو پھر سوچنا, تو پھر پوری طریقے سے کینوس کھولیں, اپرچر کے اندر سے لائٹ آنے دیں, سب کا کام ہے, اور سب پڑھیں گے, احمد رضا بریلی کو بھی پڑھیں گے اور رچرڈ ڈاکنز کو بھی پڑھیں گے, اسٹیون ہاکنز کو بھی پڑھیں گے اور چائنیز کو بھی پڑھیں گے, سب کو پڑھیں گے, دیوبندیوں کو بھی پڑھیں گے, شیعہ کو بھی پڑھیں گے, سنی کو بھی پڑھیں گے. علم آپ نے حاصل کرنا ہے, سب کو پڑھیں, آرگیومنٹ دینا غامدی صاحب کو بھی پڑھیں, اوکے, ماننا پڑے گا جتنا مرضی میرے اختلافات ہوں, میرے کیا یوتھ کلب سے اختلافات ہوں گے جو غامدی صاحب سے, مگر ملیں گے تو ماتھا نہیں چوموں گا ان کا. سوچنا تو سکھاتا ہے نا, وہ مسلمان ہے نا, سوچنا تو سکھاتا ہے وہ. جتنا مرضی میں اختلافی بات کروں اور غامدی صاحب کی فلسفی پہ یا فرائی صاحب کی یا اسلائی صاحب کی, بٹ دیز پیپل ہیو اوپن دا باکس. غلط پہنچے صحیح پہنچے, ویل ویل کیپ ڈیبیٹنگ اٹ, بٹ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں نہیں سر میں فقہ کا ڈاکٹر ہوں تو حکمت بھی میں ہی سکھاؤں گا. اب میں اس کا آنسر دے دیتا ہوں آپ کو, جو آپ کو کیا ملے ہوں گے جو مجھے ملتے ہیں. ساحل صاحب مکہ کے دور میں بیٹھے میں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, وہی مسائل ہیں جو مکہ والے, ہم مکہ کے دور والا اسلام کریں گے. اس بر نبی اسلام نے شاہ فرمایا حضرت حمزہ سے, اس بر صبر کرو, ابھی صبر کرو, ابھی ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے, سیکریسی میں کام کریں. جب بھی کوئی یہ مولوی صاحب آپ سے کہے نا مکہ کے دور میں, تو آپ ان کو بھی ایک جواب دیں, اور یہ لکھ لیں سارے جواب, کہ حجاب اتارو, چلو بیٹی کا حجاب اتارو, اور رمضان میں روزے نہ رکھنا, ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. حجاب تو سب سے پہلے تو حجابن کا حجاب اتار دیں پلیز. کیوں؟ یہ تو مدینہ میں فرض ہوا ہے, مکہ میں چلے نہ چلیں, پوری طرح مکہ چلتے ہیں. پھر یہ تیتر بٹیر کیوں کھیل رہے ہیں, یہ روزے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ ابھی میں بتاؤں باقی کے احکام, ابھی میں 2 ہجری تک پہنچا ہوں, ابھی 2 ہجری کیا فرائض بتا رہا ہوں, 3 ہجری میں کیا فرض ہوا ہے, 4 میں کیا, 5 میں کیا فرض ہوا ہے. جہاد پہلے فرض ہوا تھا, روزہ بعد میں فرض ہوا تھا. جہاد پہلے فرض ہوا تھا, پردہ بعد میں فرض ہوا تھا. مکہ ہی مکہ کھیلنا ہے تو چلیں پھر آئیں, پوری طرح مکہ چلیں نا. یہ ان کی بزدلیاں اور اپنی 2 نمبریاں ان کی جو یہ کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے کہ مکہ کا اسلام ہے. ورنہ لڑکیوں کو یہ تو ننگی عورت باہر آ گئی ہے, میرا جسم میری مرضی والی, یہ تو کپڑے اتارتے, ان کو کیا اسلام, اس نے داڑھی نہیں رکھی اس کو کیا اسلام. بھائی مکہ چلو نا, مکہ میں تو سب الاؤ ہے. جب اپنی باری آتی ہے تو مدینہ کی چیزیں پکڑ لیتے ہو اور لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہو, اور جب ہماری باری آتی ہے نہیں سر ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم مکہ میں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر مکہ کھیلتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں نا. شراب الاؤ کیوں نہیں کر رہے, شراب تو مدینہ میں حرام ہوئی ہے, آپ شرابیں کھولیں. کیوں کسی شرابی کو باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ تو غلط آدمی ہے, وہ تو بالکل ٹھیک آدمی ہے. آپ کے آرگیومنٹ میں ہم تو مکہ میں ہیں, تمام مسلمانوں کو پھر شرابیں کھول دینی چاہیے. کپڑے اتارو, شرابیں پیو, شاباش. بیسکس کور کرو اپنی, حجاب کا پردے کا فرض تو. روزہ کیوں رکھ رہے ہو, تمام تر فرائض حدود کی آیتیں مدینے میں جس طریقے سے آئی ہیں مکہ میں تو آئی نہیں. تو چلے شاباش, پھر عیاشی کرائیں پھر مسلمانوں کو. یہ ان کی گیمیں عام سے سینسیکل آرگیومنٹ سے پکڑی جاتی ہیں. ہم مکہ میں بیٹھے ہیں, جہاد کی باتیں کر رہے ہو, اور جہاد کی کون بات کر رہا ہے, ہم نظام کی بات کر رہے ہیں. سب کچھ لے کے آنا ضروری ہے, پالیٹکس, intellectualism and physical preparation towards every single demand the Quran has. Exactly. تو جب بھی مولوی صاحب بولے نا مکہ میں, تو اس کو مکہ ٹرانسفر کرتے ہیں. پھر تو کہتے ہیں نا چلیں آئیں پھر گھر چلتے ہیں. پوری طریقے سے مکی ٹرانسفر کرتا ہوں آپ کو, پورا مکہ جو کچھ ہو رہا تھا پھر وہ کرتے ہیں. جتنا ٹارچر مکے میں ہوا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ جان کے وہ والے پریزیڈنٹس کو کوٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو سیٹسفیکشن مل جائے, ان کو کچھ نہ کرنا پڑنے کا جواز مل جائے, کچھ نہ کرنے کی حجت مل جائے ان کو. اب حکم آ گیا ہے, آپ ریورس نہیں کریں گے اس فلم کو اسلام کی کہ میں نے ریمائنڈ کا بٹن دبا دیا. سر کیوں آپ کون ہوتے ہیں دبائیں؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا, آپ کو قرآن کی آیتیں تنسیخی ہیں جو جتنے بھی مدینہ میں آیتیں آئیں, ساری مکی آیتیں کوٹ کر کے دیکھیں گے آپ. مولوی صاحب ہمیشہ مکہ کی آیتیں کوٹ کر رہے ہوں گے. جب بھی تزکیہ والا ملے گا مکی آیتیں کوٹ کر رہا ہوگا, اور جب مدینے کی آیت کوٹ کرو گے, ہم اس وقت مکہ میں بیٹھے ہیں. تو اٹس a problem only a
common sense Muslim is going to solve right away کہ یار اسلام میں ایٹ لیسٹ جھوٹ بولنا تو بند کرو. کہہ دو کہ سر میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں, میرے سے نہیں ہونے والا یہ, میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کرنے دو. یہ کہہ دو نا, کس نے منع کیا؟ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, بول دو. میں امریکہ سے I'll be deported out of America if I say all of it, so I'm just going to say some of it so that I can do whatever I can do because these people are at zero. Yeah, okay, I get it, just say that then. Why are you confusing my youth by saying no, this is what Islam is, this is what the Prophet meant? Literally یہ پاکستانی مولوی نے کیا رہا نا جو امریکن کلیرکس بول رہے ہیں, we are in Mecca right now. Okay, you're in Mecca right now? Okay. Then do whatever the Meccans were doing. پھر کیوں باقی کی حدود پوری کر رہے ہو؟ I hope this is going to be as clear as to anyone who's thinking. اللہ کرے میں نے زیادہ انگریزی نہ بول دی ہو, میں نے اردو میں بتایا ہو. I hope so, مجھے نہیں یاد رہتا. میں نے ایک پروگرام دیکھا لٹرلی, آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ چلیں آپ کا کوئی سوال نہیں ہے, وہ بہت بات لمبی ہو جائے گی. نظام کے خلاف کیمپیننگ کرنے کے لیے پراپاگینڈا 20 لاکھ کے کیمرے لگا کے نظام کے خلاف کیمپین. یہ مودودی صاحب آپ کوٹ کر کے دکھائیں, جتنے بھی ویڈیوز بنانے سے پوچھیں جھوٹ کیوں بول رہے ہو, بتاؤ کھلی طرح مولانا اسحاق کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, مودودی صاحب کے بارے میں بتاؤ. تمہارے بزرگ گالیاں نہیں دیتے ان کو, بغیر اہل حدیث کے کسی بریلوی اسکالر کو اسکالر کیوں نہیں مانتے ہو, دیوبندیوں کو اسکالر کیوں نہیں مانتے ہو, مودودی صرف اس لیے نہیں مانتے کہ اہل حدیث نہیں ہے. سوری, ایسے تو نہ کریں نا, یہ بائسنس یوتھ پکڑ چکا ہے, اب آپ کی بائسنس عیاں ہو چکی ہے, ایسے نہیں ہوگا اب. اوکے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پلے دیز گیمز, وی آر گونا پلے دا بگر گیم, سالو دا بگر پرابلم. See where the political establishment can be done. Work towards it. See where the intellectual requirements and demands are. Work towards it. یہ دو ہی چیزیں پریپیئر کرنی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, علی بن ابی طالب intellectual establishment, عمر بن خطاب political establishment. کیا چاہیے؟ human resource اور human capital چاہیے مجھے, ہم سب کو, میرے بچوں کے تھرو, آپ کے بچوں کے تھرو. intellectual core میں لے کے آئے, intellectual warfare میں ابھی سے گولیاں چلانی شروع کریں. کیوں؟ اس لیے کہ امپریس کرنا ہے؟ نو, نظام لے کے آنا ہے. اگر آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو گئے, آپ کی باتیں خود ہی ماننا شروع کر دیں گے لوگ. کیا کہ اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے اور سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے. ابھی تک ڈیموکریسی میں عمران خان کس چیز کے مالا جپ رہا ہے؟ میں نے ڈیموکریسی انگلینڈ سے سیکھی ہے. لٹرلی, اوکے, تو نے انگلینڈ سے سیکھ لی ڈیموکریسی, شاباش. تابع ہے نا, بتائے گا نا, ہر بندہ بتاتا ہے کہ میں کس نظام کو آقائی نظام مانتا ہوں. ٹھیک ہے, کر لو. ہم نہیں نکال سکتے تمہارے اندر, کیمسٹری کے اندر انگرینڈ ہوتا ہے نا, سیلز کے اندر ہوتا ہے, برین کی ہارمونز کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں. تو اوکے, ٹھیک ہے, ہم ان سے کمپیٹ کرنا بھی شروع کر دیں نا. اگر ہم کمپیٹ کرنا بھی شروع کرتے ہیں, میں اس کو آپ کو ایک مثال دوں گا, میں یونیورسٹیز میں دیتا ہوتا ہوں. اگر چائنیز اپنی فلوسافیکل اور پولیٹیکل انٹرپریٹیشن چائنیز کے علاوہ کسی اور لینگویج میں کرنا شروع کر دیں, تو ابھی سے, ورنہ 10-20 سال بعد خود ہی نظر آئے گا, مگر ابھی سے لوگ جو ہے نا ڈسنس میں آ جائیں گے کہ ہم یورپین کو مانے ہیں چائنیز کو, جس لیول پہ وہ جا رہے. You need to understand that Japan is an amazing case study for that. The way they've industrialized, the quality and the standards at which their industry is working. کوئی بھی گورا جاپانیز پروڈکٹ اور اپنے ہی انگلش یا جرمن یا امریکن پروڈکٹ کے سامنے جاپانیز پروڈکٹ دیکھتا ہے, بغیر ٹیسٹ کیے مان لیتا ہے کہ جاپانیز پروڈکٹ سپیریئر ہوگا. کیوں؟ سٹینڈرڈ جن کے اوپر وہ کام کریں. سمجھ رہے؟ بالکل اسی طریقے سے انسانی دماغ اور سوچ بھی ایسی کرتی ہے. جس برانڈ کی سوچ ہوتی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے اپنی سوچ کا برانڈ جو ہے نا وہ ڈی ویلیو کیا ہوا ہے. کیوں؟ بات ہی وہ ایسی کرتا ہے جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارے مسائل سے. You need to understand. And that's what I want my kids to do. Talk about the big things, learn the big things, solve the big things, solve the big problem, ask the real questions. So جب آپ کو چائنیز کے تھرو میں یہ کیوں مثال دے رہا ہوں, کچھ عرصے میں لوگوں نے چائنیز نام شروع کر دینے. کیوں؟ ان کے نظام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی انہوں نے کھولا نہیں. زمان ہی بدل دیتے تو لوگ کہتے ہیں یار واقعی یار these people have done it. 1 ارب تقریباً 1.5 ارب لوگ ہیں اصل میں, وہ 1.25 ارب اتنا بڑا سیمپل ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے اپنی دھاک بنوانی شروع کر دی ہوئی ہے اب تک. The way they are actually doing it. Japan is another case study. There's so many. گریس جب طاقت میں تھا تو رومرز نے کچھ کر کے دکھانا تھا, تو رومن بھی طاقت میں, جب تک وہ لڑائی جیتے تو انڈر ڈاگ تھے, لڑائی جیتے اس کے بعد رومن کس طریقے سے فلرش ہوئے. پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طریقے سے آپ کو
اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کروا دیتی. ہمیں پتا ہے اس بات کا, سورہ روم پڑھ لیں, قرآن پاک نے خود بتا دیا کیا ہوا, ہمیں ہسٹری ویسے بھی پتا کیا ہوئی. ورنہ اس سے پہلے گریس واز کالنگ دا شارٹس ان جیروسلم ایز ویل. یہودیوں کے ریبائز تک گریک الیگزینڈر انفلوئنس تھی. پھر کرسچینٹی پوری کی پوری دنیا میں پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ کیوں؟ کانسٹینٹینوپل کرسچن ہو گیا, بادشاہ سلامت کرسچن ہو گئے. اس سے کیا ہوا بھائی؟ اب سیاسی طاقت آ گئی ہمارے پاس. دنیا کا سب سے بڑا مذہب, کیوں مذہب سب سے چھوٹا مذہب تھا دنیا کا جب تک کانسٹینٹین کا شہر کانسٹینٹین جو ہے, کانسٹینٹین جب تک کرسچن نہیں ہوا تب تک کرسچینٹی دنیا کا سب سے چھوٹا مذہب تھا. جیسے ہی سپر پاور کے صدر نے کرسچینٹی ایکسپٹ کی, پوری دنیا کرسچن ہو گئی. اتنی طاقت ہوتی ہے سیاسی نظام میں. لوگ مذہب بدل لیتے ہیں. آپ اخلاقیات کی بات کریں, لٹرلی لوگ مذہب بدل لیتے ہیں. یہی ہو رہا اوورسیز مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ. امریکہ جاتے اپنا مذہب شیک ہو جاتا ہے ان کا. کیوں؟ نظام پالیٹکس کا ان کے پاس ہے, انہی کی اخلاقیات. لگتا ہے ایسے کہ ان کی انوینٹ کوئی بھی اخلاقیات ہیں, اور فطرہ کی آوازیں ہیں. بس پالیٹکس سے انٹیمیڈیٹ ہوئے ہوئے, ان کی انٹلیکچوئلزم سے انٹیمیڈیٹ ہوتے ہو, ان کے موٹی موٹی کتابوں سے انٹیمیڈیٹ ہو گئے. کیوں؟ وہ کتابیں اصل میں ان چیزوں کی بات کر رہی ہیں جو کہ سپیریئر سائیکالوجی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پوچھ کے دیکھیں ٹین ایجرز کا سیمپل میں تو لے چکا ہوں نا, وینکوور میں بھی, ٹورانٹو میں بھی, ایل سیکنڈو میں بھی, فلوریڈا میں بھی, شکاگو میں بھی. ٹین ایجرز میں تو سیشن کر رہا ہوں. کیا ہوا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آئیڈینٹی کیوں کرائسس میں آ گیا؟ ان پولیٹیکل پاؤنڈز کے انٹیمیڈیٹنگ افیکٹس ہیں بس ان کے اوپر. دیٹس اٹ. ایسی ایسی تعریفیں کرے گا ایک مسلمان امریکن چیزوں کی. ان کی فلم دیکھیں, ان کے سانگز دیکھیں. دیر سانگز آر مور, یہ بچے بول رہے ہیں, دیر سانگز آر مور میلوڈیس. دیسی سانگز آر ناٹ ایون میلوڈیس. اینڈ آئی ایم لائک, جسٹ بیکاز دے آر ریپرزینٹنگ امریکہ, یو تھنک ایوری ہیلو افیکٹ نا, ہر اچھی چیز کا ایٹریبیوٹ کر دیا انہوں نے امریکہ. تو ظاہر دین بھی ایٹریبیوٹ کریں گے نا وہ. جن کے بچے امریکہ میں, سویڈن میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, ان سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جن کے بچے پاکستان میں, انہوں نے کبھی باہر نہیں نکل کے دیکھا, اور جب مسجد تک جاتے ہیں اور مولوی صاحب کو سمجھتے ہیں سپیریئر, ان کو نہیں پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے, کپڑے بھی آپ کے فیشن بھی, آپ کے گھروں کے اندر ٹی وی اور موبائل بھی سارے امریکنائزڈ ہیں, سب امریکن برین ویو دے رہے ہیں آپ کو. اس لیے سارا مسلمان کنفیوز اور آئیڈینٹی کرائسس ہے. اس لیے مسلم آئیڈینٹی کا سیشن کرتا پھر رہا ہوں. جس کو ایکسپوجر مل رہا ہے سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سب نارویجنس کو پتا ہے جو مسلمان ہیں, سب انڈین پاکستانی, اردو میں بول رہا ہوں اس لیے, سب سویڈش مسلمس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. Every single Muslim in those areas is suffering from the problem کہ میں اسلام اپنے اوپر فٹ کدھر کروں. ہر چیز تو ان کی ٹھیک ہے, اخلاقیات بھی ان کی بہتر, ان کے کانسیپٹ بھی تو بہتر ہیں towards the betterment of society. تو پھر ان کا دین بھی بہتر ہی ہوگا. قرآن عربی میں, مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, مجھے سمجھ بھی نہیں, اور اگر عربی سیکھ بھی لوں کسی مولوی صاحب کے پاس, تو میں تو ڈنمارک کے بھی مولوی صاحب کو جانتا ہوں جن سے میری بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے میرا بس گلا نہیں پکڑا, باقی سب کچھ کر دیا. And I said, what are you trying to solve here? کیا کرنا چاہ رہے ہو ادھر؟ And all he was saying was, یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا, یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا, یہاں پہ. اور اس کو ڈر لگ رہا تھا, یہاں تک کہ اس نے مجھے بتا دیا, کوپن ہیگن کی بات کر رہا ہوں میں. مولوی صاحب جمعے کے خطبے کے بیچ میں مجھے لے کے, مطلب اس کے نماز کے بعد کوشچن آنسر, اس کے بعد لے کے کہ بھائی کدھر سے حزب التحریر کے ہو نا؟ نہیں, میں تو حزب التحریر کو کہتا. تو پھر ایسی باتیں کیوں کہی مسجد میں؟ کیسی باتیں؟ میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ میں نے ایسی کیا باتیں کی ہیں؟ میں نے صرف یہ سوال کیا تھا, ڈینش مسلمز کا پرابلم اس وقت کیا ہے؟ That's all I asked. ایک اور سوال بھی کیا تھا جو کہ فقہی نیچر کا تھا, اس پہ نہیں ان کو کچھ ایسا. ڈینش مسلمز کا اوور آل پرابلم کیسے سالو کریں ہم؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ظاہر ہے تھوڑی سی بات انہوں نے لمبی کر دی تھی. خود ہی اپنی جواب کے اندر ہی ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا, اور مجھے حجرے میں لے کے گئے اپنے. کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ایسے نہیں ہوتا بیٹا, نکلواؤ گے. پھر مجھے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو. کیوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پتا کیا پوچھ رہے, لٹرلی سٹیزن ہو گئے ہو یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ. اگر سٹیزن نہیں ہوئے ہو تو پھر ایسی باتیں نہ کرو, نکال دیں گے. یہ ہے ہمارا لڑکا لڑکی جو ڈنمارک میں پڑھ رہا ہے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ایسے مولوی سے سیکھے گا اسلام؟ اس نے بتانا ہے اس کو کہ بھائی وہ اس وقت جو یورپین آن سلاٹ آف پولیٹیکل اینڈ انٹلیکچوئل
آن سلاٹ چل رہی ہے, بامز اور نیوکلیر بامز چل رہے ہیں ذہنوں کے, اور گولیاں چل رہی ہیں, انسپریشنز کی گولیاں چل رہی ہیں. اس کو ایسے فائٹ کرنا ہے, یہ ان لوگوں نے فائٹ کرنا ہے. اور امیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تمام پاکستانی انڈین ڈنمارک میں, ناروے میں, سویڈن میں, انگلینڈ میں, اور بچوں کو دیکھیں کہ او مائی گاڈ, جہاں پہ کان میں بالی, اس کے بعد بیٹی کی ہر جسم کے حصے پہ بالی آنا شروع ہو گئی. وہ ایکسنٹ نہیں بدلتی خالی, وہ اپنا پورا کا پورا خلیہ بھی بدلنا شروع ہو گئی. بتا نہیں رہے ہیں بس کہ ایتھیسٹ ہو گئے, بس ہو گئے ہیں, ماں باپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہی. میں نے ابھی سیشن کیا ہے انگلینڈ میں, 2 لڑکیاں بچیاں, امی اور ابو نے سیشن لاک کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا امی ابو کو ہوتے بھی نہیں, ہم آپ سے بات کریں گے. سر نکالو ماں باپ کو, دکھاؤ کیا بات ہے, مسئلہ بتاؤ. She said we can't even tell him, he is so rigid. We can't even tell him that we can't pray in these days, and we praying 30 days a month, and my own mother is not realizing this. How can a woman pray 30 days a month? And I'm like, کیا کروں میں پھر ایسی امی ابو. کیوں پوچھا میں نے اپنی اس کی امی اور اس کے ابو سے کہ کیا کر رہے ہو بھائی, 30 دن لڑکی کو نماز پڑھا رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا وہ شرما شرمی پڑھ رہی ہے تمہارے ڈر سے, پھر کہتے ہو اسلام پہ آئے گی وہ, انگلینڈ میں ایسے اسلام پھیلاؤ گے. نہیں وہ ڈرے ہوئے, ہمیں نہیں پتا, یہ جھوٹ بولتی ہے ہم سے, بھائی اس نے پتہ نہیں کس لڑکے کو دوستیاں کی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, اور ہم ڈر گئے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم آپ چیک کریں گے کہ کب لڑکی کے پیریڈ ہوتے کب نہیں. یہ والے سوال کر رہے ہیں اس کا باپ اور ماں. او مائی گاڈ, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ آپ خود ہیں اسلام کے دشمن سب سے بڑے. ڈرا کے بس اس طرح اسلام پھیلے گا, ڈر جاؤ بس, ڈنڈے ماریں گے نہیں تو. یہ انگلینڈ اور کینیڈا اور تمام بس امی ابو سے ڈرنے والے ٹین ایجرز ہمارے سب جو پل رہے ہیں, موقع کی تلاش میں ہے کہ کب اسلام چھوڑ کے بھاگے. یہاں پہ بیٹھے اسلام آباد میں کہ ساحل صاحب المولیوں کے خلاف ہیں. یار رک جاؤ کنویں سے, بعد میں کنویں میں آ کے مینڈکوں کو دیکھتا ہوں کتنے. دنیا کو دیکھو مسئلے کے چل رہے اسلام کے, مسلمانوں کو اصلی مسئلے کے چل رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ بیٹھا کہ میرے گرین کو تم نے کالا کیوں بول دیا, کالے کو گرین کیوں بول دیا. آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ نہ, اور شرم کرو یار. تمہیں پتا بھی ہے فیلڈ کیا ہے مسلمان کی, تمام انسانوں کو بچانا مسلمان کی فیلڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کوئی ایک بیماری اسلام کو لگی ہوئی ہے نا, تو وہ ایک چھوٹے ذہن کا مسلمان لگا ہوا ہے. وہ ایسا وائرس ہے جو نسوں میں گھستا ہے اور بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. لٹرلی چھوٹے ذہن کا مسلمان اسلام کو لگ گیا آ کے اور کھا رہا ہے اسلام کو. اور مسلمانوں کے بچے بڑے ذہنوں کے غیر مسلم کافروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ہے اصلی بیماری. وہ ان کا نظام, ہمارا نظام نہیں. تزکیہ کیا بات ہے, کیوں بڑے ذہن کا آیا تو انٹیمیڈیٹ ہو گئے. ان کی اخلاقیات, اسلام تو دیکھیں سویڈن میں, ہاں اسلام نہیں ہے سویڈن, نظام ہے سویڈن میں. اسلام میں بھی وہی نظام ہے, آپ کو پسند نہیں آ رہا. تو میں نے آپ سے کہا نا, وی نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ ریئل تھنگس, بگر پرابلمس, ریئل ایشوز, and solve them with real and rational arguments. ایک بچہ اسلام چھوڑ کے بھاگے, اس کو غسل کے فرائض سکھا رہا ہوں بیٹھ کے. یہ حالات ہے. لٹرلی 20 سال کی لڑکیاں لڑکے اسلام چھوڑ کے بھاگے ہوئے. ادھر آؤ, مجھے لگتا ہے تمہیں نہیں پتا وضو کیسے کرتے, میں تمہیں سنت بھی بتاتا ہوں, فرض بھی بتاتا ہوں. وضو ریئلی 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں یا الگ الگ دی تھیں؟ یا شور, کیا یہی میرا مسئلہ اصلی مسئلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہوئی ہیں 90 دنوں میں. شاباش بولی صاحب, یہ اصلی مسئلہ ہے مجھے. میں آپ کو خالی ان ریکارڈنگز کے 10 منٹ کی ایکسپوجر دے دوں نا, جو میرے اس وقت امریکہ کے ٹین ایجر سے یا کینیڈا کے, انگلینڈ کے مسلمان لڑکے لڑکیوں سے ہو رہے ہیں, جو میرے سیشن ہو رہے ہیں. کم از کم 700-800 بچے بچیاں ہیں کم از کم, جو ہر مہینے مجھے ایکسپوجر دیتے ہیں. میرے کچھ پروگرام چل رہے ہیں ان کے ساتھ. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیا غدر مچایا ہے, کیا امپریشن ہے, کتنی ریپلشن ہے ان کو اسلام سے. کیوں؟ اور گالی کی طریقے سے تانا دیتے ہیں, مولوی کا لفظ ایسے بولتے ہیں. وہ اتنی تصدیق بھر دی اور مولوی صاحب نے اپنے بارے میں نے بھری ہے. میں ٹھیک کرتا پھر رہا ہوں مولویوں کے امپریشن ان کے سامنے.
50 دن ہو گئے ہیں ہر پاکستان کی گلی سے مولوی اٹھ کے ساحل ادیم گمراہ لگا ہوا اس وقت. بچا لو اپنی اپنی مسجدیں, وہاں پہ میں مجھے مسلمان بچانے دو. ایسے نہیں علامہ اقبال نے انہی مولویوں کے خلاف شروع کر دی تھی کیمپین کہ ٹھیک ہے نا تو مکے جاؤ یار, ادھر نہیں اسلام آئے گا. اقبال کو نہیں چھوڑا انہوں نے مودودی کو نہیں چھوڑا. میری کیا اوقات ہے, میں تو ان کا اسٹوڈنٹ تک کی کوالیفیکیشن نہیں رکھتا. سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو, میں نے اس لیے کہا نا میں انگلش کیمپین شروع کروں گا. دیر از نو وے. انہوں نے کنویں سے نہیں باہر آنا, نہیں ان کے بچوں کو میں کنویں سے نکالوں گا انشاءاللہ مرتے دم تک. میں بھی نہیں چھوڑتا. ہمت آ رہی تو میں بھی بزدل ہو گیا نا ان کے ساتھ. Now I'm going to change my interface. All of these people. I have to change my interface. Whoever wants his kids to know the bigger fight, intellectual superiority کیسے لے کے آنی, تو سب سے پہلے وہ ایک مولوی صاحب نے کہا آپ ہمارے اوپر وہ والی آیتیں فٹ کرتے ہیں جو کفار کے ماں باپ کے لیے تھی, ہمارے ماں باپ پہ فٹ کرتے ہیں. آپ کوئی آیت بتائیں کہ اللہ نے کہا ہو یہ کفار کے ماں باپ سے کہہ دو. یہ کون سی آیت ہے جو آپ کو ملی ہے جو کفار کے ماں باپ کو ایڈریس کیا اللہ نے؟ مجھے بھی بتائے. ہم طاغوت ہیں, ہمارے ماں باپ ہمارے طاغوت, ہمارے ماں باپ نے شرک شروع کیا ہوا ہے, تو ان کو کیا کروں, ری انٹرپریٹ کروں کہ ان کو کوئی بیچ کی گریس والی آیتیں بھی ہے کوئی ناؤز باللہ جو 2 نمبر ہے, چاہے باپ ہو جائے بیٹا ہو, 2 نمبر ہے 2 نمبر ہے. اسلام سے باہر ہے تو نکال کے واپس لے کے اسلام میں. میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں ماں کو پیروں سے پکڑ کے چھوڑنا نہیں ہے, چپل مار ہو ڈنڈے مارا ہو باپ, چھوڑنا نہیں ہے ماں باپ کو. ماں باپ کے خلاف نہیں, ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کو بچائیں. ہر بندہ شروع ہو گیا. آئی تھنک وہ ہیش ٹیگ ساحل ادیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بس کسی طریقے سے ویڈیو کی ٹریکشن, اللہ نہ کرے ایسا. میری مطلب میں اور کچھ نہیں سو, ورنہ وائی وڈ دے ڈو دیٹ. اتنی فراست تو ہوتی ہے سب میں کہ تم نے, میں تمہارے کیمپ کا حصہ تھا. آئی واز ان یور کیمپ buddies. You're shooting in your own camp now, literally. مطلب وہ جو ٹک ٹاکرز نہیں ہوتے وہ اس طرح کے کرتوت کرتے ہیں جو آپ لوگ اب مسلمان مولوی شروع ہو گئے ہیں. ساحل ادیم کے اوپر ویڈیو بنا دی ایک لٹل, یہ کہانی رہ گئی تھی اسلام میں. آپ کے بچوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سارے, اور آئی ایم پریٹی شیور آپ بھی میرے بچوں کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ساری پگڑیاں گلے سے لگاؤ. شاباش, سارے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت اللہ بھی عالم ہے اور اشرف علی تھانوی بھی عالم ہے, مولانا اسحاق بھی عالم ہے, ڈاکٹر اسرار بھی عالم ہے. صرف آپ کے فرقے کے لوگ عالم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈاکٹروں کی جو لسٹ ہے نا, اور بھی اسپتال ہے ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے. صرف آپ کے پاس جو اسپتال اس میں ڈاکٹر نہیں ہے.